ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله مولانا الذي وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیجئے سب مل کر کے باواز بلند، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلى سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام عارف باللہ علامہ عبدالوہاب شعرانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جو علم ظاہر اور علم باطن سے مالا مال تھے، اور جن کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے بڑے ہی القاب و آداب، ادب اور احترام اور محبت کے ساتھ اپنی کتابوں میں بہت ساری جگہوں پر لیا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی امام عبدالوہاب شعرانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنی تصنیف میں فرماتے ہیں میزان الشریعت الکبریٰ میں کہ میں عین الشریعہ تک پہنچا، شریعت کی نہر جس چشمے سے جاری ہوتی ہے میں وہاں پہنچا، تو میں نے اس عین الشریعہ شریعت کے چشمے سے بہت ساری نہروں کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ کچھ نہروں کو ایسا دیکھا کہ نکلتے ہی فوراً ختم ہو گئی، کچھ نہروں کو دیکھا تھوڑا اور آگے چل کر کے پھر ختم ہو گئی، کچھ نہروں کو دیکھا 2-4-10 کلومیٹر تک جا کر کے ان کا پانی سوکھ گیا، وہ بھی وہیں پر ختم ہو گئی۔ صرف 4 نہروں کو ایسا دیکھا کہ وہ بہت دور تک، جہاں تک نظر جا سکتی تھی وہاں تک وہ 4 شریعت کی چشمے سے نکلی ہوئی نہریں بہہ رہی تھیں۔ اور پھر اور آگے میں نے نظر کی تو میں نے دیکھا کہ ان 4 میں سے بھی 3 آگے چل کر کے ایک مقام پر جا کر کے سوکھ جاتی ہیں، رک جاتی ہیں، صرف ایک ہی نہر وہ بالکل آخری حد تک جا کر کے وہاں پر رک جاتے ہیں۔ تو میں نے اس سے یہ سمجھا کہ یہ جو شریعت کے چشمے سے نہریں نکلتی ہیں، یہ نہریں حضرات امام مجتہدین کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نہریں ہیں۔ تو چونکہ شروع کے 100-200 سال کے اندر بے شمار مجتہدین کرام تھے، چونکہ اپنی ساری عمر، اپنا سارا وقت وہ علم دین حاصل کرنے میں ہی گزار دیتے تھے، اس لیے ہر ایک اپنی جگہ امام مجتہد بن جاتا تھا، یعنی اس کے اندر اتنی صلاحیت آ جاتی تھی، چونکہ شب و روز وہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا تھا، اور قرآن و حدیث کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سے، صحابہ کرام کی تفسیر سے سمجھتا تھا، اس وجہ سے ان کے اندر اتنی صلاحیت آ جاتی تھی کہ وہ خود قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کے قابل ہو جاتے تھے، خود وہ اجتہاد یعنی اپنے اساتذہ مجتہدین کی بارگاہوں میں رہ کر کے خود وہ مجتہد بن جایا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی مجتہدین میں نے سمجھا کہ یہ جو شریعت کے چشمے سے نہریں نکلتی ہیں، تو چونکہ پہلی صدی میں بے شمار مجتہدین تھے، اس لیے شریعت کے چشمے سے بے شمار نہریں نکلتی تھی، لیکن وہ مجتہدین زیادہ دور تک نہیں جا پائے۔ 100-200 سال کے اندر سارے مجتہدین
انتقال کر گئے اور اپنے بعد میں اپنے کسی مجتہد کو نہیں چھوڑا، اس وجہ سے وہ نہر میں نے دیکھا کہ وہ وہیں ختم ہو گئی۔ اور صرف 4 اماموں کے اقوال، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کو دوسری صدی کے بعد انہی 4 ائمہ کرام کے اقوال کو مدون کر دیا گیا۔ ان کے شاگردوں نے یا خود ان اماموں نے ان کو مستقل کتابوں کی شکل میں مدون کر دیا، جمع کر دیا، اور وہی کتابیں لوگوں کے لیے رہنما بن گئیں۔ اس لیے ان 4 اماموں کی نہریں بہت دور تک جا رہی تھی، یعنی تیسری صدی تک بھی ان اماموں کی کتابیں حیات رہی، لوگوں کی رہنمائی کرتی رہی، چوتھی صدی تک بھی، 5ویں صدی تک بھی، یہاں تک کہ آج 14ویں صدی پر بھی اگر کسی امام کی کتابیں اس امام کے قرآن و حدیث سے مستمد کیے ہوئے مسائل ملتے ہیں تو صرف ان 4 اماموں کی کتابیں ملتی ہیں، اور ان 4 اماموں سے بھی 3 اماموں کے جو احکام ہے، جو مسائل ہیں، جو کتابیں ہیں، وہ بھی ایک زمانہ آئے گا، وہ بھی جا کر کے رک جائیں گے، اور اس کے بعد صرف امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مسائل اور ان کے قرآن و حدیث سے مستنبط کیے ہوئے مسائل، وہی جب تک مسلمان رہیں گے وہی لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ جیسا کہ حضرت مولانا انیس عالم صاحب نے فرمایا، حضرت امام مہدی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ لوگ تو اجتہاد کے درجے پر فائز ہو کر یعنی وہ سرکار سے ڈائریکٹ مسائل حاصل کریں گے، لیکن جو مسائل وہ لوگوں کو بتائیں گے ان پر جب نظر ڈالی جائے گی تو وہ بھی فقہ حنفی یعنی امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مستنبط کیے ہوئے مسائل کے موافق ہوں گے اور انہی کے مناسب ہوں گے۔ یہ امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا درجہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو بشارت اور خوشخبری صحابہ کرام کو ارشاد فرمائی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں، اس خوشخبری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اعظم کے علم کی تعریف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر علم سریا پر بھی ہوگا تو اس سریا سے ہی بنائے فارس یعنی ایران کا ایک آدمی سریا ہی سے اس علم کو حاصل کر کے زمین پر لے کر کے آ جائے گا۔ لو کان العلم بالسریا، اگر علم سریا پر بھی ہوگا لنالہ رجل من ابناء فارس، تو فارس کے لوگوں میں سے ایک شخص اس کو وہیں پر سے لے کر کے آ جائے گا۔ اسی لیے امام اعظم کو جہاں بھی کسی بڑے عالم کا پتہ چل جاتا تھا ان کی بارگاہ میں پہنچ کر کے ان سے فیضیاب ہو جایا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کے مشائخ کی تعداد 10-15 نہیں، 30-40 نہیں، بلکہ 4000 تک بتائی جاتی ہے۔ وہاں 4000 لوگوں سے حضرت امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے استفادہ فرمایا، اور پھر اپنے علم سے لوگوں کو کیا دیا؟ ایک روایت کے مطابق 6 لاکھ مسائل حضرت امام اعظم نے قرآن و حدیث سے نکال کر کے لوگوں کو بتائے، اور ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ مسائل حضرت امام اعظم نے نکال کر کے لوگوں کو دیے، اور ایک روایت کے مطابق 80,000 مسائل حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و حدیث سے نکال کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیے، لوگوں کو بتائے۔ اور صرف عورتوں کے مسائل جاننے کے لیے آپ لوگوں کو تو زیادہ اندازہ نہیں ہوگا، لیکن علماء کرام خوب جانتے ہیں کہ عورتوں کے لیے فقہ کی کتابوں میں مستقل ابواب پڑے ہوئے ہیں، اور بڑی سے بڑی کتابیں موجود ہیں ان کے مسائل پر، لیکن تب بھی روز نیا نیا مسئلہ لے کر کے آ جاتے ہیں جو کتابوں میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا ہے، ہاں اس کے مشابہ کہیں مل جاتے ہیں لیکن بہت چھان بین کے بعد اس مسئلے کا جواب ملتا ہے۔ اور امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اسی لیے 100 باندیاں رکھی تھی صرف عورتوں کے مسائل جاننے کے لیے، اور عورتوں کے مسائل اتنے کھل کر کے اور امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اتنے مکمل طور پر بیان کیے تھے
کہ کہیں پر بھی نہیں ملتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 150 سال پر اس دنیا کی زینت ختم ہو جائے گی، اور جب 150 سال ہوا، 150 سال یعنی 150ویں سال کے موقع پر دنیا نے دیکھا، محدثین کرام نے دیکھا کہ امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو لوگوں نے، علماء کرام نے اس حدیث کو اسی پر محمول کیا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود مسعود وہ اس دنیا کے لیے زینت تھا، جب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو گویا اس دنیا کی زینت اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اور علماء کرام جانتے ہیں، اگر نماز کا طریقہ پوچھا جائے تو نماز کا طریقہ بتا دیں گے، تکبیر کہنا ہے، پھر ہاتھ باندھنا ہے، پھر قرات کرنا ہے۔ نماز کا طریقہ بتانے کو تو صرف 2 صفحات میں بیان کیا جا سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے کتابچے نماز کے طریقے پر ملتے ہیں۔ روزے کا بیان کیا جائے تو روزے کے بارے میں بتا دیں گے کہ روزہ نام ہے، جمعہ سے اور کھانے پینے سے رکنے کا اتنے وقت سے لے کر کے اتنے تک 2 سطر میں روزے کا بیان ہو جاتا ہے۔ قرآن حدیث میں اتنا ہی ملے گا۔ اور حج کے بارے میں جب ڈھونڈیں گے تو حج کے بارے میں بھی جو بیان ملے گا آپ کو تو 10-15 صفحات سے زیادہ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے دوسرے مسائل کے بارے میں جب آپ دیکھیں گے قرآن و حدیث میں مسئلہ ڈھونڈنے لگیں گے تو آپ کو 2-2, 3-3 صفحات سے زیادہ مسئلہ نہیں ملے گا۔ لیکن وہی نماز کے مسائل جب امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے بیان فرمانے شروع کر دیے تو دفتر کے دفتر جمع ہو گئے، لیکن نماز کے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں نہ لینا۔ اور کون سی ایسی بات تھی جب 2 صفحے میں نماز کا طریقہ ہو سکتا ہے، تو پھر ایسا کون سا مسئلہ تھا کہ جس کی وجہ سے پوری زندگی نماز کے مسائل بیان کرنے میں لگ گئے۔ نماز کا طریقہ بیان کرتے وقت یہ تو بتایا جاتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کر دی جائے، لیکن اب اگر آپ کے پاس سوال آئے گا کہ جس نے اللہ اکبر نہیں کہا بس ہاتھ اٹھائے اور شروع کر دیے، ایسے آدمی کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ یہ آپ کو حدیث شریف میں بھی نہیں ملے گا۔ اور جب آپ قرات کرنے لگیں گے، اگر آپ کو سورت آگے سے پیچھے پڑھ دی، پہلے کوئی اور سورت پڑھنی تھی پھر اس کے بعد دوسری سورت پڑھ لی، تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ آپ کی نماز ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اسی طریقے سے حج کے مسائل میں آپ کہیں گے یہ چیز نہیں کرنی چاہیے احرام میں، لیکن سوال آتا ہے کہ اگر احرام میں یہ چیز ہو گئی تو اس کے بعد حج ہمارا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ مسئلہ آپ کو حدیث شریف میں صراحتاً نہیں ملے گا، قرآن شریف میں مسئلہ صراحتاً نہیں ملے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک بال ٹوٹ گیا، احرام کی حالت میں بال نہیں توڑنے ہیں، احرام کی حالت میں یہ نہیں کرنا ہے، لیکن اب سوال آتا ہے کہ اگر کسی نے ایک بال توڑ لیا، ناخن نہیں توڑنا ہے، اگر کسی نے 2 ناخن یا 3 ناخن توڑ دیے، تو اس کا جواب آپ قرآن و حدیث میں ڈھونڈنے لگیں گے تو کہیں پر بھی صراحتاً نہیں ملے گا۔ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور ان منکرین فقہ کی پھوٹی آنکھوں سے اگر زندگی بھر ڈھونڈیں گے تو بھی بخاری شریف میں کہیں نہیں ملے گا کہ اگر کسی نے 2 ناخن توڑ دیے تو اس کا حج ہوا کہ نہیں، اس کا احرام باقی رہا کہ نہیں۔ اس کے لیے آپ کو امام اعظم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ امام اعظم نے قرآن و حدیث سے اسی کا جواب دیا ہے کہ اگر اتنے ناخن کاٹیں گے تو یہ حکم ہوگا، اتنے ناخن کاٹیں گے تو یہ حکم ہوگا، اگر 5 منٹ کے لیے رکھے تو یہ حکم ہوگا، پورے دن اگر آپ نے یہی کام کیا تو یہ حکم ہوگا۔ یہ سوال اور یہ جواب آپ کو امام اعظم ہی رضی اللہ تبارک عنہ کی بارگاہ سے ملیں گے۔ اور انہوں نے مسائل قرآن پاک میں جب صراحتاً نہیں ہیں تو پھر گھر سے لائے نہیں، انہوں نے فرمایا کہ کسی عبارت کو سمجھنے کے 4 طریقے ہوتے ہیں، کسی عبارت کے معنی کو سمجھنے کے 4 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس عبارت کو ہم نے لغت میں دیکھا، لغت میں اس کا معنی سمجھا، اور جو معنی سمجھا اس کو عبارت النص کہتے ہیں۔ اسی عبارت النص سے کوئی بات
بالکل صاف اور واضح ہوتی ہے، جو لفظ ہوتا ہے، جو اس کا ترجمہ ہوتا ہے اور جو اسے معنی سمجھ میں آ جاتا ہے، اسی کو عبارت النص کہتے ہیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں قرآن و حدیث میں کچھ مسائل تو بے شمار مسائل تو ایسے ہیں جو صرف عبارت پڑھنے سے سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو عبارت سے بھی سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ اب عبارت سے سمجھ میں نہیں آ جاتے ہیں تو کہاں سے سمجھیں گے؟ تو فرماتے ہیں اس کے بعد اشارت النص سے سمجھے جاتے ہیں۔ اشارت النص یہ ہوتا ہے کہ صاف معنی سمجھ میں تو نہیں آتے ہیں، لیکن وہ معنی، وہ عبارت اشارہ کر رہی ہوتی ہے کسی اور معنی کی طرف، جو معنی عام لوگ صرف عربی زبان جاننے والے نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اشارات اور کنایات کو سمجھنے والے ان کو ضرورت پڑ جاتی ہے، وہی لوگ ایسے مسائل سمجھ جاتے ہیں۔ اور اشارت النص کے بعد پھر اقتضاء النص ہوتا ہے، اقتضاء النص کے بعد دلالت النص ہوتا ہے، اور یہ چاروں عبارت کو سمجھنے کے طریقے جب یہ استعمال امام اعظم نے یہ سب سامنے رکھ کر کے قرآن و حدیث پر نظر ڈالی تو بے شمار مسائل تو عبارت النص سے مستنبط ہو کر کے لکھے گئے ہیں، بے شمار مسائل تو اشارت النص سے مستنبط ہو کر کے نکالے گئے ہیں، بے شمار مسائل اقتضاء النص سے نکالے گئے ہیں، بے شمار مسائل دلالت النص سے نکالے گئے ہیں۔ بس ایک مثال میں آپ کو بتا دوں، اپنے ماں باپ کے لیے قرآن پاک نے صرف یہ فرمایا لا تقل لہم اف لہم، کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو۔ تو اب آدمی اس سے اتنا سمجھے گا کہ ماں باپ کو صرف اف نہیں کہنا ہے، باقی ان کے ساتھ جو چاہو سلوک کر دو، عبارت النص سے یہی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن امام اعظم نے فرمایا نہیں، اس کا مطلب صرف یہ نہیں عبارت النص سے جو سمجھ میں آ جاتا ہے، بلکہ اس میں اور معنی پوشیدہ ہیں جو اشارت النص اور دلالت النص سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ یعنی جب ماں باپ کو اف کہنا جو ایک چھوٹا سا لفظ ہے جو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے، جب ماں باپ کو ہلکا سا اف کہنا بھی قرآن پاک نے حرام قرار دیا ہے، تو ماں باپ کو اس سے بڑھ کر کے اگر ہاتھ ان پر اٹھایا ہے، یعنی اف کے ذریعے ماں باپ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، قرآن پاک نے اس اف کہنے سے منع کر دیا ہے، تو اب آدمی جو ہاتھ اٹھائے گا ماں باپ پر، اس سے ماں باپ کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، وہ کتنا سخت قسم کا حرام ہوگا۔ اور جو ماں باپ کو اف کے بجائے کوئی بدتمیز والا الفاظ بول دیں گے، اور جو ماں باپ کو اف کہنے کے بجائے کوئی گالی گلوچ کرے گا، جو ماں باپ کو اف کہنے کے بجائے اس سے بھی بڑی کوئی گالی کا استعمال کرے گا، اس سے ماں باپ کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ جب قرآن پاک نے اف جیسے چھوٹے لفظ کو حرام قرار دیا ہے، تو اب اس سے جو بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ بدرجے اولا حرام ہو جائیں گی۔ لہذا اشارت النص سے سمجھ میں آ جایا کہ اف کہنا یہ مطلب ہے کہ ان کو ایسا ہلکا سا بھی ان کے ساتھ رویہ مت رکھو جس سے انہیں تکلیف پہنچے، لہذا اس سے بڑی بڑی باتیں وہ خود بخود اس کے سامنے حرام ہو جاتی ہیں۔ یہ امام اعظم نے بتا دیا۔ تو دوستو، امام اعظم کو سمجھنے کے لیے، ان کے مسائل کو جاننے کے لیے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ انہی کے بس کی بات ہے جن پر اللہ تبارک و تعالی خاص کرم فرماتا ہے۔ جو بزرگوں کے نقش قدم کو اپناتے ہیں انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے بزرگ، اتنے بڑے بڑے اولیاء کاملین نے اپنے اوپر ان اماموں کی اقتداء کا پٹا ڈالا ہے، تو ہم کیا چیز ہیں جو ان کی امامت سے باہر جا کر کے راستہ چلائیں گے؟ جب اتنے بڑے بڑے ائمہ، امام ابو یوسف، امام محمد، بڑے بڑے مجتہدین، ان لوگوں نے بھی اپنے آپ کو، جبکہ وہ مجتہدین تھے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو امام اعظم کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ جب اتنے بڑے جو امام ابو یوسف قاضی القضات تھے، پوری سلطنت اسلامیہ کے قاضی القضات تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنے آپ کو امام اعظم کی غلامی سے باہر نہیں نکالا کہ اب میں جا کر کے خود اپنا راستہ چل سکتا ہوں، میں جا کر کے خود قرآن و حدیث سے مسئلے نکال سکتا ہوں۔ نہیں، ان کو سمجھ میں تھا کہ امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے میں ہی عافیت ہے، اس لیے انہوں نے ہمیں راستہ دکھا دیا کہ ہم چاہے علم کے پہاڑ کیوں نہ بن جائیں، لیکن عافیت اسی میں ہے کہ انہی بزرگوں کا دامن تھاما جائے، انہی کے نقش قدم پر چلا جائے۔ اسی میں ہماری دنیا کی بھی سعادت پوشیدہ ہے، اسی میں ہماری آخرت کی بھی سعادت پوشیدہ ہے۔
اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم